يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. مجھے ساتھ لے کر جب گئے تو فرمایا کہ جب حضور خانہ کعبہ شریف چھوڑ رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر اس منظر کی منظر کشی کرتے ہیں کہ سرکار بار بار پلٹ کر کعبے کی طرف گئے. جب تک کعبہ شریف نظر آتا رہا سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار کعبے کی طرف دیکھتے رہے. پھر فرماتے ہیں کہ سرکار ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایسے پہاڑ پر پہنچے، ایسے ٹیلے پر پہنچے کہ وہاں سے نیچے اترتے تو کعبہ غائب ہو جاتا تھا آنکھوں سے. وہاں سرکار دو عالم میں کھڑے ہو کر دعا کی رب سے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا. اور سرکار نے دعا کیا. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سرکار نے دعا کی کہ بارے الہ میری اس قوم نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھ محمد کو سب سے زیادہ محبوب تھا. میری اس قوم نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا. میں اللہ مصطفیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے اب میرا مسکن وہاں بنا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کی دعا قبول کی تو رب کریم نے مدینے کا انتخاب کیا. سرزمین مدینہ کا انتخاب کس نے کیا؟ رب کریم نے. آخری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چہرے آپ کو اپنے مرشد کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ فیضان کہاں سے آیا ہے، کہاں سے تقسیم ہو رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے اور کیسے ہر چہرہ اب جو شریعت اور طریقت کا ایک خوبصورت آلہ بناتے ہوئے پیش کر رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اس سفر ہجرت کے دوران غار ثور میں گئے 3 دن اور 3 راتیں. کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں موجود رہا اور کہتے ہیں کہ بس میں تھا اور روح ودوحا تھا. سرکار کا سر مبارک میری گود میں، سرکار آرام فرما ہے اور میری آنکھیں صرف روح مصطفیٰ پہ لگی ہوئی. اور اس وقت دیدار آقا کے اندر صدیق اکبر کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ سانپ نکل آیا، سانپ نے ایڑی کو ڈنک مارا، ایڑی کو کاٹ دیا، جسم میں زہر پھیل رہا ہے، چہرہ متغیر نہیں ہو رہا ہے، آنکھ نے جھپکنا چھوڑ دیا ہے، صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کے دیدار میں ڈوبے. اور پھر جب آنکھ سے آنسو ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوئے اور آپ کو جب معاملے کا پتہ چلا، لمبی روایات میں نہیں جاتا کیونکہ وقت نہیں ہے، سرکار نے اپنے دعا مبارک لگایا زہر ظاہر. لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں جو میں سرکار کے چہرے کا دیدار کرتا رہا، اس کا جو فیضان صدیق اکبر کو نصیب ہوا سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے، سیرت حلویہ کے اندر لکھا ہے اور دیگر سیرت کی کتب کے اندر موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ گھروں سے باہر نکل کر جھنڈے اٹھائے ہوئے اور مدینے کی بچیاں سرکار کی نعت پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا. کہتے ہیں کہ جو وہاں جو منظر تھا وہ منظر کیا تھا. اب اہل مدینہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے صدیق اکبر کون ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ جب ہم صدیق کے چہرے کو دیکھتے تو صدیق کے چہرے میں بھی چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا اور نبی پاک کے چہروں کو دیکھتے تو ان کے چہرے میں بھی چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا. اہل مدینہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں مصطفیٰ نے صدیق کو اپنے رنگ میں رنگ دیا. یہ صحبت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے صحبت. اور یہی وہ عشق یہی وہ محبت ہے جو صوفیاء کرام کے در سے تقسیم کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین آپ تمام اہل محبت کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور معجور فرمائے. تقریر کا وقت نہیں ہے، یہاں پر حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب میزبان ہیں. کیا ہیں؟ بولٹن والے جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ میزبان ہیں. اور جو دور دراز سے ہمارے جتنے بھی
اشاقان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، یہ مہمان ہیں۔ تو آخری جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ کیا فرماتا ہے، کیا محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آپ کے رب نے آپ کو حالت یتیمی میں پایا فَآوَىٰ، تو آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے دیکھا ہو کہ سرکار کا میلاد کہاں سے ثابت ہے، تو سرکار کے میلاد پر اصل یہ آیت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ محبوب جب ہم نے آپ کو حالت یتیمی میں پایا تو فآویٰ، تو آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ فرمایا کہ حضور یتیم کب ہوئے تھے؟ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں، آپ کے پیٹ مبارک میں تھے تو حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، اور اہل مکہ جو یتیمی کو باعث عار سمجھتے تھے، اور جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ حالت یتیمی میں تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ آپ کا جلوہ جیسے ہی دنیا کے اندر ہوا، جیسے ہی آپ نے دنیا میں قدم رکھا، جیسے ہی آپ کا ورود ہوا، جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کے سر پر آپ کے والد کا سایہ نہ تھا، آپ حالت یتیمی میں تشریف لائے فآویٰ، تو آپ کے رب نے آپ کو اپنی آغوش رکھا۔ یہ ہے میلاد فی القرآن۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی عشق مصطفیٰ چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے محبت صدیق چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام اہل محبت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول اور معجور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔